ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو کامیابی کے مختلف اسباب اور طریقے بتائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، موسم گرم ہو یا سرد، مومن کی یہ پہچان ہے کہ اس کا ایمان ہمیشہ تازہ اور زندہ رہتا ہے. حالات خوشی کے ہوں یا غم کے، مومن کی یہ پہچان ہے وہ ہر حال میں اسلام کا پابند ہوتا ہے. اپنے رب کو راضی کرنے کی وہ کوشش اور جستجو کرتا ہے. بندہ مومن ہر حال میں بندگی کا ثبوت دیتا ہے. اسی کو مومن کہتے ہیں اور مومن اسی کو کہا جائے گا جو حالات اور موسم کا شکوہ نہ کرے، اپنے قدم کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتا چلے.
कामयाबी की तरफ रवा दवा हो, हालात और मौसम का शिकवा शिकायत करते हुए खुद को कामयाबी से अलग न कर ले, खुद को बंदगी के रास्ते से अलग न कर ले। यही तो मोमिन की पहचान है दोस्तों। गर्मी बढ़ रही हो, सर्दी में इजाफा हो, मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है, हालात और मौसम जैसे भी हो, मेरे और आपका ईमान, मेरी और आपकी बंदगी, मेरी और आपकी पहचान कभी मिटनी नहीं चाहिए और कभी उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। आइए मौसम गर्मा को सामने रखते हुए, हालात को मद्देनजर रखते हुए मुख्तसर वक्त में 3 अहम पैगामात और जिम्मेदारियां आप तमाम हजरातों, ख़वातीन, नौजवान और बच्चों की खिदमत में। मौसम गर्मा में बहैसियत मुसलमान मेरी और आपकी ये पहली जिम्मेदारी है कि हम वक्त के कदरदां बने। उमूमन आप देखिएगा दोस्तों, जैसे ही हम समर में दाखिल होते हैं, समर हॉलीडेज की शुरुआत होती है, हर बच्चे के जहन में यही बात होती है, यहाँ से पढ़ाई ख़त्म, यहाँ से मेहनत का सिलसिला ख़त्म, यहाँ से इबादत का सिलसिला ख़त्म, अब आराम ही आराम है, राहत ही राहत है, छुट्टी ही छुट्टी है। यानी हर तालिब इल्म, हर स्टूडेंट के जहन में यही बात होती है। इस बात को हम एक मामले में बर्दाश्त करेंगे, मेहनत की आपने, इख्तिबार और एग्जाम में कामयाब होने के लिए रात दिन एक किया आपने, खून पसीना बहाकर आपने पढ़ाई के मैदान में खुद को आगे रखा, तो एग्जाम के बाद जब छुट्टियों की शुरुआत होती है, आंखों का हक है उसे अदा कीजिए, जिस्म का हक है उसे अदा कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों ये पूरी छुट्टियां हमारी ज़ाय और बर्बाद हो जाएं, ये पूरी छुट्टियां हमारी बर्बाद हो जाएं। हकीकत में ये छुट्टियां मुझे और आपको नबी का वो पैगाम याद दिलाती हैं। मौसम गर्मा की छुट्टियां नबी का वो पैगाम याद दिलाती हैं, निअमतानी मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग़। 2 नेमतें ऐसी हैं, बारहा उलमा की ज़बानी आपने इस अजीम हदीस को सुना है। 2 नेमतें ऐसी हैं, उन 2 नेमतों के सिलसिले में बहुत सारे लोग धोखे का शिकार हैं। सेहत मिलती है तो सेहत की नाकदरी, सेहत मिलती है तो सेहत की नाकदरी, और जब इंसान फारिग औकात में रहता है तो फारिग औकात को सिर्फ बर्बाद करना जानता है। अल्लाहु अकबर। फारिग औकात में सिर्फ वक्त को बर्बाद करना जानता है। जब से छुट्टियां शुरू हुई, खासकर जिन्होंने 10th, +2 और डिग्री जिन्होंने मुकम्मल किया, मैं आप तमाम तलबा और तालिबात से एक सवाल करूंगा, जब से छुट्टियों का आगाज हुआ उस वक्त से लेकर आज तक, अल्लाहु अकबर, आपने खुद को बनाने, खुद को संवारने, अपने मुस्तकबिल को चमकाने, अपनी कमजोरियों को दूर करने के सिलसिले में वक्त का कहां तक सही इस्तेमाल किया दोस्तों। मोबाइल के हवाले हो गए, शॉर्ट्स के हवाले हो गए, वीडियोस के हवाले हो गए। हाँ, बहुत सारे ऐसे तलबा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, छुट्टियों ने उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिखाया। बहुत सारे तलबा और तालिबात जो गंदे साइट्स नहीं जानते थे, छुट्टियों में
فارغ اوقات میں، تنہائیوں میں، بند کمروں میں، غلط دوستوں کی محفلوں میں، اللہ رحم فرمائے انہوں نے خود کو تباہ و برباد کر لیا۔ نگاہیں محفوظ تھیں، نگاہیں بگڑ گئیں، دل صحیح سالم تھے، دل برباد ہو گئے، صحبتیں اچھی تھیں، چھٹیوں نے ہماری صحبتوں کو بگاڑ دیا، راتوں میں جلد سونے والے جاگنے والے بن گئے، دنوں میں محنت کرنے والے اپنے آپ کو بستر کے حوالے کر دیے۔ اللہ رحم فرمائے دوستو، یہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے، یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ وقت کا محافظ زمانے کا محافظ ہوتا ہے، وقت کا محافظ لوگوں کو عطا کرنے والا ہوتا ہے، وقت کا محافظ لوگوں کی نگاہوں میں بڑا سبحان اللہ محترم ہوتا ہے۔ آپ بتائیے گا ہم میں سے کتنے ہیں جو وقت کی بربادی کو انہوں نے اپنی پہچان بنا لیا ہے؟ 5 منٹ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، 10 منٹ خودی کا جائزہ لینے کی توفیق نہیں ملتی، 15 منٹ اپنی کمزوریوں پر نظر ڈالنے کی توفیق نہیں ملتی، اور پھر بھی آپ یہ کہیں کہ ہم زمانے کو کچھ دینا چاہتے ہیں، پھر بھی آپ یہ کہیں کہ میں مستقبل کا سبحان اللہ ستارہ ہوں، میں مستقبل کا اسٹار ہوں۔ اللہ کے بندو، دینے والی قوم پریزنٹ کو بہت بہتر بناتی ہے، یاد رکھنا، دینے والی قوم ہمیشہ اپنے پریزنٹ کو بہت بہتر بناتی ہے۔ جس کا پریزنٹ پراگندہ ہو، اللہ کی قسم وہ کبھی اپنا فیوچر چمکدار اور تابناک وہ قوم نہیں بنا سکتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو آپ تمام سے ایک اپیل کرتے ہیں، چھٹیوں کے سلسلے میں یہ جو غلط فہمی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، چھٹی کا مطلب آرام ہی آرام ہے۔ بہت سارے ماں باپ آپ دیکھ لیجئے گا، جیسے ہی چھٹی کی شروعات ہوئی اپنے بچوں کے حوالے موبائل کر دیا۔ بچوں کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پوری کرنا ماں باپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور یہ انہوں نے تصور کر لیا کہ بچے نے پڑھائی کی، اب اس کی ہر خواہش پوری کی جائے، اس کا فیوچر برباد ہو، اس سے ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں۔ یہی وہ بچے جن کے ہاتھوں میں ماں باپ نے سوشل میڈیا کو ان کے حوالے کیا، یہی بچے ماں باپ کے درد سر بنتے ہیں، یہی بچے مستقبل میں ماں باپ کے سر کو جھکانے کا سبب بنتے ہیں دوستو۔ اسی لیے اپنے بچوں کے سلسلے میں اہتمام کرنا، انہیں وقت کا محافظ اور قدرداں بنانا، انہیں آپ یہ باور کرانا کہ چھٹیاں صرف آرام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ چھٹیاں اپنے فیوچر میں خود کو بنانے کے لیے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وقت کی صحیح قدر کریں، 2 نسخے آپ کے حوالے کرتے ہیں، غور سے دیکھیے، سنیے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وقت کا صحیح استعمال کریں، بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں جب جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں تو بات تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا وقت بہت برباد ہوتا ہے۔ چائے پینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو گھنٹے گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں، اور کون سی گفتگو ہوتی ہے ہماری؟ اللہ کی پناہ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ان مجرمین، سیاہکار اور گنہگاروں کے بارے میں جنہیں سقر نامی وادی میں، جہنم کے گڑھے میں اللہ تعالیٰ دھکیلیں گے، اور اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ سقر نامی وادی میں اس لیے ہمیں پہنچایا گیا، ہم دنیا میں گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے۔ آج قدم قدم پر وقت کو برباد کرنے کے سامان ہماری بستی اور آس پاس کے ماحول میں نظر آتے ہیں۔ وقت کی قدر کرنے والے، وقت کی حفاظت کرنے والے معاشرے میں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں دوستو۔ اسی لیے میں آپ کو 2 نسخے حوالے کرتا ہوں، ان 2 نسخوں پہ غور کیجئے گا، ان 2 نسخوں پہ غور کیجئے گا، اللہ کی قسم ہم وقت کے قدرداں بن جائیں گے۔ پہلا نسخہ، بے مقصد زندگی نہیں گزارنا، ہمارے پاس ایک ٹارگٹ ہونا، ہمارے پاس ایک گول ہونا۔ اگر ہمارے پاس ٹارگٹ اور گول ہے، اللہ اکبر، تب جینے کا مزہ آتا ہے، محنت کرنے کا مزہ آتا ہے۔
तलबा क्यों मेहनत नहीं करते? उनके पास कोई टारगेट नहीं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का कोई टारगेट नहीं। मैं असातिज़ा और मुअल्लिमात से कहूंगा, अपनी क्लास में अपने बच्चों को किताब जिंदगी पढ़ाइए, जिंदगी की किताब अपने बच्चों को पढ़ाइए। सिर्फ सिलेबस खत्म कर देना ये उस्ताद की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उस्ताद की जिम्मेदारी ये है अपने बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ें। क्या खतरात हैं, क्या आफतें हैं, क्या मसाइब हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या चैलेंजेस हैं, अल्लाह अकबर, उनसे बाखबर कराना यही उस्ताद और मुअल्लिमा की जिम्मेदारी है। इसीलिए तलबा और तालिबात क्लास में सिर्फ किताब नहीं पढ़ते, तलबा और तालिबात क्लास में सिर्फ किताब नहीं पढ़ते, किताब जिंदगी उन्हें पढ़ाया जाता है। और यही तलबा तालिबात मुस्तकबिल में कुछ देने का हुनर रखते हैं। तो लिहाजा हमारे पास टारगेट हो, गोल हो। आप बताइएगा, कॉलेज में पढ़ने वाले बहुत सारे तलबा और तालिबात, आप उनसे पूछिएगा, भाई व्हाट डू यू वांट टू बी, फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं? आप उनसे पूछिएगा, वो कहेंगे कि देखते हैं, बस पढ़ाई कर रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी है, खेल कूद कर रहे हैं, फ्रेंड्स का सर्कल है, फ्यूचर का कल देख लें। फलियाज़ु बिल्लाह। ऐसा नहीं कि हम जिनसे पूछ रहे हैं कि फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, वो सेकंड और थर्ड सुबहान अल्लाह स्टैंडर्ड में नहीं है। अगर मैं सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछूं, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछूं, शायद कि वो जवाब ना दे पाए। मैं जिससे पूछता हूं वो कौन है? अल्लाह अकबर, बाशऊर हैं, खुद को संभाल सकते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह अन्हु 25 साल की उम्र में यमन के गवर्नर बनाए गए। अल्लाह अकबर, सिर्फ 25 साल की उम्र में यमन के गवर्नर बनाए गए। आज कितने ऐसे नौजवान हैं जिनकी उम्र 25, 28, 30 खुद को संभाल नहीं पाते, जाए कि वो कौम को लीड करें, वो कौम की सरबराही करें, वो कौम की रहबरी करें। अरे यही नौजवान तो कल के मुस्तकबिल के सुबहान अल्लाह असल शहसवार हैं। इसीलिए मैं बड़ों से कहूंगा, आप अपने घर, खानदान, मोहल्ले, सर्कल में रहने वाले नौजवानों को बार 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 पूछिए आपका गोल और टारगेट क्या है। जब तक नौजवानों को टारगेट और गोल से नहीं जोड़ेंगे, तब तक नौजवान वक्त की कदर नहीं करेंगे। हाँ, हमारे नौजवानों के पास एक गोल है, कौन से रेस्टोरेंट में जो है हमको खाना है, कौन से मकामात में घूम फिरना है। चलिए, जहां बैठ के खाते पीते हैं, क्या अपनी फ्यूचर को लेकर बहस करते हैं? कभी चाय की दुकान पे बैठते हैं, नौजवान बगल में बैठे रहते हैं, 4-5 नौजवानों की गुफ्तगू को सुनकर अल्लाह की कसम खून के आंसू निकलते हैं, दिल रोने लगता है उन नौजवानों के सिलसिले में। अरे नौजवान जो अपनी फ्यूचर को लेकर संजीदा होना चाहिए, यही नौजवान होटल में बैठकर अपनी तन्हाइयों की बर्बादी की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने तक़वे की बर्बादी की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने ईमान का सौदा करने की सुबहान अल्लाह प्लानिंग कर रहे हैं। ये तो दुश्मन की साजिश है ना, उसके जाल में फंस गए। अरे गेम का फितना तो ऐसा है, आज बहुत सारे नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। और गेम्स जो हमारे नौजवान खेलते हैं, हमने मालूम किया कि आखिरकार हमारे नौजवानों को इन गेम्स में उतनी दिलचस्पी क्यों है? सिर्फ मारने, शूट करने का मामला है। अल्लाह के बंदो, जिस खेल में आप मुब्तला हैं, उसका असर आपके दिमाग और दिल पे होता है, याद रखो। आप इंसान की तबीयत का असर, यानी उसके ग़िज़ा, जो आप ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं ना, उस ग़िज़ा का असर आपके दिमाग और आपके दिल पे होता है। इसी तरह से सुबहान अल्लाह, आप जो सुबह से शाम तक जिस पर आपकी निगाहें जमी रहती हैं, उसका असर आपके दिल पे होता है। जो बहुत सारे गेम हमारे नौजवान खेलते हैं, जिसमें सिर्फ शूट करना, कत्ल करना, मार भगाना, एक दूसरे का पीछा करना, आप देख लीजिएगा, यही बच्चे माँ बाप ने अगर थोड़ी सी उन्हें आवाज़ दी, माँ बाप की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को ऊंची करने लगते हैं, माँ बाप की निगाहों में निगाहें डालकर बात करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि माँ बाप पे सवार हो जाए और अल्लाह की पनाह के माँ बाप पर हाथ उठ जाए। डिप्रेशन का इंसान शिकार होता है, वो चाहता है कि उसका गेम मुकम्मल हो, रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट वो बर्दाश्त नहीं करता।
ارے ماں کی پکار اس کے دل کو بدلتی نہیں، باپ کی شفقت اس کے دل کو نرم کرتی نہیں۔ ایسے بہت سارے نوجوان ہم اپنے حلقے میں پاتے ہیں دوستو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ٹارگٹ کے بغیر جینے کا نتیجہ ہے۔ ٹارگٹ کے ساتھ جینے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم ٹارگٹ پہ نہیں جیئیں گے نا، اللہ کی قسم حالات بدل نہیں سکتے۔ دوسرا نسخہ کیا ہے؟ وقت کی قدر کرنے کے لیے پری پلان ہمارے پاس ہونا۔ بتائیے گا دوستو کیا ہے ہمارے پاس پری پلان؟ بہت سارے نوجوانوں کے پاس پوچھئے، اب چھٹیوں کی شروعات ہوئی ہے، جیسے ہی جون میں آپ کالج میں جائیں گے، پلس 1 اور پلس 2 میں قدم رکھیں گے، آپ کے پاس کیا پری پلان ہے؟ تو کہیں گے کہ سوچتے ہیں، یہ پری پلان تو ہم نہیں جانتے ہیں۔ ارے نبی نے پری پلان کرنا سکھایا۔ ہجرت کا واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ پری پلان کے بغیر کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہوا کو حکم دیتا، سیکنڈوں میں 405 کلومیٹر کا فاصلہ اللہ کے نبی آسانی سے طے کر لیتے، مکہ سے مدینہ 405 کلومیٹرز۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ تعلیم دی کہ آپ ایسا پری پلان کیجئے، آپ کی امت اس پری پلان کو اپنائے۔ راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا اور دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہوگا، لیکن جو پری پلان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کو سفر ہجرت میں جو عظیم کامیابی ملی، ہندوستان کی سرزمین میں بھی ہم نوجوانوں کو، طلباء اور طالبات کو کامیابی مل سکتی ہے۔ لوگ صرف حالات کا شکوہ شکایات کر کے رونا رو کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ مولانا ہندوستان کا فیوچر کوسچن مارک ہے، جیسے کچھ حالات ہندوستان کے آئے دن بدلتے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ نہیں اللہ کے بندو، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مکی زندگی سے کٹھن واقعات یہاں رونما نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم کو پس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھیے، آپ کی زندگی ہمیں ہمت دلائے گی، آپ کی زندگی ہمیں امیدوں کی دنیا میں لے آئے گی۔ تو دیکھیے گا آپ، جب ہمارے پاس پری پلان ہوتا ہے تو ہم بہت کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور انسان کے پاس ٹارگٹ، اس ٹارگٹ کو مکمل کرنے کے لیے پری پلان یہ بہت ضروری ہے۔ میں طلباء اور طالبات سے اور خاص کر بڑوں سے اپیل کروں گا، جب بھی آپ بیٹھیں گفتگو کرنے کے لیے، ایسی گفتگو کیا کیجئے گا۔ کاؤنسلنگ ہم کب کرتے ہیں؟ کبھی کبھار انسان مایوس ہو جائے تبھی ہمیں کاؤنسلنگ یاد آتی ہے، اس وقت کاؤنسلنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کو چاہیے کہ ہم وقت وہ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کے کاؤنسلنگ کریں، ان کی جائز تمنائیں، ناجائز خواہشات معلوم کریں، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں ٹارگٹ پہ جینا سکھائیں، اور پری پلان بھی ہونا چاہیے۔ دوستو، موسم گرما کی چھٹیوں میں دوسری عظیم ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی مہارت پہ توجہ دیں۔ ہر ایک کے پاس مہارت ہے دوستو، کچھ نہ کچھ وہ کر سکتا ہے۔ ہنر اور مہارت اللہ نے ہر ایک کو عطا کیا ہے، مسئلہ یہ ہے ہم خود کو پہچانتے نہیں، اسی لیے ہمارے اندر جو مہارتیں ہوتی ہیں وہ یوں ہی زمین میں دفن ہو جاتی ہیں۔ ہم کو اپنی مہارتیں، اسے انگریزی میں کہا جاتا ہے اسکلز ڈیولپمنٹ پر مجھے اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور موسم گرما کی چھٹیوں میں طلباء اور طالبات اپنی مہارت پہ توجہ دیں۔ اگر اچھی ہے مہارت آپ کے پاس، اسے پروان چڑھائیے، اسے خوب آگے بڑھائیے۔ اور یہاں پر ایک بات امانت داری سے ذکر کروں گا کہ موسم گرما کی چھٹیوں میں جہاں اپنے اسکلز ڈیولپمنٹ پہ آپ توجہ دیں گے، وہی اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ بعض طلباء 2 سال سے ریڈنگ اور رائٹنگ میں بہت کمزور ہیں۔ کیا کیا میرے بھائی؟ آپ نے کیا کیا میری بہن؟ آپ کے اندر ایک کمزوری ہے نا، آپ انگریزی صحیح سے ریڈ نہیں کر پاتی ہیں، آپ اردو اور ہندی صحیح سے پڑھ نہیں پاتی ہیں، قرآن مجید صحیح سے آپ تلاوت نہیں کر پاتی ہیں، تو ریڈنگ میں آپ کی کمزوری ہے۔ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اسی لیے تو چھٹیاں ہیں۔ میں نے کہا نا، جیسے ہی چھٹیاں شروع ہوتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہی تصور ہوتا ہے آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے۔ کہا کہ نہیں، آرام کے ساتھ محنت ہے، راحت کے ساتھ اپنی مہارت کو بڑھانا ہے، آرام کرنے کے ساتھ اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ دوستو، تبھی چل کر جب اکیڈمک ایئر کی شروعات ہوگی، جون سے جب نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوگا، ہمارے بچے جن سبجیکٹس میں بہت تکلیف محسوس
چوز کرتے تھے. میتھمیٹک آپ کو بہت یہ دشوار گزار سبجیکٹ ہے, بہت مشکل سبجیکٹ ہے. آپ اسے اس کے فارمولے کو کیسے ہضم کرنا ہے, کیسے سمجھنا ہے, چھٹیوں میں آپ بڑوں سے مدد لیجئے گا. یہ علمی ماحول کہاں ہے دوستو؟ آپ چائے کی دکان پہ بیٹھنے سے ہم منع نہیں کرتے ہیں. چائے کی دکان پہ بیٹھ کے آپ کیا گفتگو کرتے ہیں؟ کیا اپنے فیوچر کو لے کر آپ فکر کرتے ہیں؟ اللہ خوش رکھے ان نوجوانوں کو. 4 نوجوان بیٹھے ہیں چائے کی دکان پہ, اپنی فیوچر کو لے کر بحث کر رہے ہیں, اپنی کمزوریوں پر توجہ دے رہے ہیں, اور ایک دوسرے کا ساتھ اور سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. اللہ ایسے نوجوانوں کو خوش رکھے. یہی نوجوان امت میں دینے کے قابل ہوتے ہیں. یہی نوجوان آگے چل کر کرسی کو سنبھالنے کے قابل ہوتے ہیں. اللہ کی قسم آج بہت سارے مقامات پر کرسیاں ایسی ہیں, ان پر ایسے لوگ قابض ہو رہے ہیں, اللہ کی پناہ, جو اس کے اہل ہی نہیں ہیں, جو اس کرسی کے قابل ہی نہیں ہیں. تو بتائیے گا اگر نااہل لوگ کرسی پہ آ جائیں گے تو ہوگا کیا؟ پوری قوم کی بربادی ہوگی, پوری قوم کی تباہی ہوگی. اسی لیے دوستو نوجوانوں کو ہمیں تیار کرنا ہے, باصلاحیت افراد کو ہمیں تیار کرنا ہے. کمزوری کے ساتھ یہ سفر جو ہے مناسب نہیں ہے. زندگی کا یہ سفر کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں. فیوچر آپ کا ہے, کامیابی آپ کا مقدر بنے گی باذن اللہ. آخر بات یہ ہے, موسم گرما میں تیسری عظیم ذمہ داری, چھٹیوں کے اس موسم میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کیجئے گا. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے وہ رشتہ دار جن کے ساتھ انبھن ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی اکیڈمک ایئر کی شروعات ہوتی ہے تعلیم میں مصروف ہو جاتے ہیں, ماں باپ بھی سبحان اللہ اپنی اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں. جب بچے فارغ رہتے ہیں, بچوں کی چھٹیاں شروع ہوتی ہیں, ماں باپ بھی خود کو فارغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دونوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ماں باپ اور بچوں کی ذمہ داری یہ ہے اپنے رشتہ داروں کا انٹروڈکشن کرائیں. معاف کرنا, آج کے دور میں کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. آج ہمارے بچے اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں جانتے ہیں, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے بچے نہیں جانتے. جیسے ہی بڑے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سارے رشتہ دار ہم بھول گئے. جب تک بڑے رہتے ہیں تو اللہ اکبر رشتہ داری باقی رہتی ہے. جیسے ہی بڑوں کا سر اس دنیا سے سبحان اللہ رخصت ہو جاتا ہے, وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا چھوٹوں کے اندر رشتوں کو کیسے نبھانا, ایک دوسرے سے کیسے قریب ہونا, اور خوشی اور غم میں ایک دوسرے کا ساتھ کیسے دینا, آج ہمارے بچوں کے اندر اللہ رحم فرمائے وہ کوئی سلیقہ اور طریقہ نہیں ہے دوستو. تو چھٹیوں میں اپنے خاندان کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں, خاندان کی خوبیاں اپنے بچوں کے سامنے ذکر کریں, بڑوں کا ذکر خیر کریں, اور رشتہ داروں کا انٹروڈکشن کرائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بچوں کے دلوں میں رشتہ داروں کی محبت پیدا ہوگی. آج ہم نے بچوں کو رشتہ داری کا سبق نہیں پڑھایا, اسی لیے آج ہمارے بچے دیکھیے گا سڑکوں کے حوالے ہیں, گلیوں کے حوالے ہیں, بری صحبتوں کے حوالے ہیں. حقیقت میں یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. آج ہمارے بڑوں سے آپ پوچھئے گا کہ ان بڑوں کو بچپن میں ان کے بڑوں نے کیسے پالا. اللہ اکبر, ان بڑوں سے پوچھئے گا کہ بچپن میں ان کے بڑوں نے انہیں کیسے پالا. واقعات ذکر کرتے تھے, دل نرم ہوتے تھے, واقعات ذکر کرتے تھے, ہمت ملتی تھی, واقعات ذکر کرتے تھے, زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا تھا. آج ماں باپ کی دنیا الگ, بچوں کی دنیا الگ, دونوں سوشل میڈیا میں مگن, اور اس سوشل میڈیا نے ماں باپ اور بچوں کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ اور ایک بہت بڑی دوری کو اس نے پیدا کر دیا ہے. موقع ہے دوستو, آج چھوٹوں کی بڑی شکایت ہے, پورے ادب و احترام سے ہم بڑوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آج چھوٹوں کی بڑی شکایت ہے جو بڑے ادب و احترام سے ہم بڑوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آج بڑے چھوٹوں کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں, آج بڑے چھوٹوں سے قریب ہونے کے لیے تیار نہیں, آج بڑے چھوٹوں کو قریب کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں. بعض بڑوں کی یہ شکایت ہوتی ہے, مولانا
نوجوان ہم سے قریب ہوتے نہیں، ہم بلاتے ہیں وہ ہم سے قریب نہیں ہوتے۔ دوستو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم بڑے ہیں تو اس بڑپن کا تقاضا یہ ہے آگے بڑھ کر خود آپ وقت انہیں دیں، ان سے وقت مانگیں آپ۔ حالات اور جو ہے زمانہ ایسا بدل چکا ہے دوستو، ایک دور میں کہا جاتا تھا کہ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا چاہیے، آج کی کہاوت یہ ہے کہ کنویں کو پیاسے کے پاس آنا چاہیے۔ تو بڑوں کو چھوٹوں کے قریب ہونا چاہیے، اگر وہ ہم سے منہ بنا کے بھاگے ہم ان سے مسکرا کے انہیں قریب کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں بڑوں کی صحبت، نیک لوگوں کی دوستی ہی ہمارے بچے اور نوجوانوں کی تنہائیوں اور صحبتوں کو بچا سکتی ہے، ان کے اندر حوصلوں اور ولولوں کو پیدا کر سکتی ہے، اور وہ غلط تعلقات سے باز آ سکتے ہیں اور اچھی دنیا میں خود کو آباد کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال موسم گرما کی مناسبت سے یہ 3 اہم ذمہ داریاں ہم نے آپ کے حوالے کی۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے وقت کا صحیح استعمال کریں، وقت کی قدر کریں، وقت کی حفاظت کریں، 2 نسخے کو ساتھ لے کر چلیں، ٹارگٹ کے ساتھ زندگی گزاریں اور پری پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اسکلز ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں، آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے، ان کے اندر کیا مہارت ہے، ان کے پاس کیا ہنر ہے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں اور ایک دوسرے کا سپورٹ کریں۔ کمزوری ہے، کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کے سامنے انہیں ذلیل نہ کریں، دوسروں کے سامنے انہیں حقیر نگاہ سے نہ دیکھیں، تب چل کر ماحول بنے گا۔ اور آخری ذمہ داری یہ ہے موسم گرما میں ہماری ذمہ داری ہے، فارغ رہتے ہیں کچھ اوقات ہمیں مل جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جائیے گا، جو تعلقات بگڑے ہیں ان تعلقات کو بنانے کی کوشش کیجیے گا، جہاں دوریاں ہیں ان دوریوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا، جس خاندان میں نفرتیں ہیں وہاں محبتوں کا سبق پڑھائیے گا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موسم گرما میں زیادہ سے زیادہ خود کو بنانے، خود کو نکھارنے، خود کو سنوارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے طلباء اور طالبات کی حفاظت فرمائے، جن کے ایگزامز ہو چکے ہیں اور جو رزلٹ کے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عظیم کامیابی عطا فرمائے، اور جن کا رزلٹ آ چکا ہے، جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، ان کی خدمت میں ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ایسی ہی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی آپ کو عطا فرمائے۔ اگر آپ کو نمبرات آپ کی امید اور توقع کے خلاف ہوں تو معزز طلباء اور طالبات گھبرانا نہیں، آپ کی گھبراہٹ سے آپ کے نمبرات بڑھیں گے نہیں، آپ کی ہمت سے، آپ کے حوصلوں سے آپ اپنے مستقبل کو بنا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمت کیجئے، آگے بڑھیے، اور اسی طرح سے جن کے اختبارات چل رہے ہوں یا داخل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام طلباء اور طالبات کے اختبار کے مرحلے کو آسان فرمائے۔ ہمارے اس معزز کلیہ کی طالبات کے امتحانات کو بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ انہیں عظیم کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اپنی طبیعت کو لے کر پریشان ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے، اللہ انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی قدر کرنے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو وقت کا محافظ بنا دے، رشتوں کا محافظ بنا دے، ٹارگٹ کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، پری پلان کے ساتھ اپنے فیوچر کو بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔